متحدہ عرب امارات، جسے ہم نے عرب ممالک میں شمار کیا تھا، آج اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی بن چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج متحدہ عرب امارات خلیج کی دیگر عرب ریاستوں میں تنہا ہوتا جا رہا ہے، اور عمان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ کیا اسے اپنی تاریخی اور فطری حیثیت کی طرف لوٹنا چاہیے، یعنی عمان کا حصہ بن جانا چاہیے؟ اگر پاکستان اور سعودی عرب مل کر سلطان آف عمان کی مکمل عسکری اور اسٹریٹجک مدد کریں تو عمان کبیر کی تشکیل کا یہ عمل بغیر کسی فائرنگ کے ممکن ہو سکتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ممکن آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے، اور موجودہ صورتحال میں یہ نہایت مناسب اور اہم معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں۔ میں بات کر رہا ہوں عمان کبیر۔ عمان ایک ملک کا نام ہے، عمان کبیر ایک خطے کا نام ہے۔ تو میرا آج کا یہی موضوع ہے، عمان کبیر کا تصور۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خلیج فارس کا خطہ آج کل بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، کبھی اتحاد بن رہے ہیں تو کبھی ٹوٹ رہے ہیں۔ بیلنس آف پاور یعنی طاقت کا توازن بالکل غیر یقینی ہو چکا ہے۔ بیرونی طاقتیں یعنی امریکہ اور اسرائیل اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر گریٹر اسرائیل کی طاقت کا تسلط بڑھانے کے لیے اس پورے مڈل ایسٹ میں۔ ایسے میں یہ سوال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ کیا موجودہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں واقعی اپنی حفاظت کر سکتی ہیں؟ کیا یہ مصنوعی سرحدیں ہمیں لانگ ٹرم امن دے سکتی ہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان تمام مسائل کا حل ایک پرانی تاریخی اور فطری شکل میں موجود ہے، اور اس کا نام ہے عمان کبیر۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں، بلکہ یہ اس خطے کی قدیم حقیقت ہے جسے استعمار نے توڑ دیا تھا۔ آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ موجودہ متحدہ عرب امارات اور عمان دراصل کبھی ایک ہی ملک تھے۔ ہزاروں سال پہلے جب سمیری تہذیب موجودہ عراق میں عروج پر تھی تو وہ تانبے کے لیے ایک سرزمین پر انحصار کرتی تھی جسے وہ ماجان کہتے تھے۔ تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجسٹ ڈاکٹر کرسٹوفر ایڈنز کے مطابق ماجان کا تعلق جدید عمان اور متحدہ عرب امارات کے علاقے سے ہے، جیسا کہ وہ دریافت شدہ تانبے میں نکل کی مقدار سے ثابت ہوتا ہے جو صرف عمان کے پہاڑوں میں پائی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ امریکن جرنل آف آرکیالوجی میں شائع شدہ 2021 کی ایک تحقیق کے مطابق ماجان کے تانبے کی کیمیائی ساخت اور سمیری نوادرات میں موجود تانبے میں 98% مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہاں کے لوگوں کی زبان، ثقافت اور قبائلی نظام ایک جیسا تھا، یعنی ماجان کے علاقے کا لوگ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی رسم و رواج رکھتے تھے اور ایک ہی بادشاہ کو مانتے تھے۔ لیکن وقت گزرتے 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 آیا برطانوی استعمار کا دور، برٹش امپیریلزم۔ تو برطانویوں نے اس فطری وحدت کو توڑنے کے لیے ایک طویل اور سوچی سمجھی حکمت عملی بنائی۔ ان کا مقصد تھا اس خطے میں کوئی بڑی طاقت نہ بنے جو ان کے ہندوستان جانے والے بحری راستوں کے لیے خطرہ ہو۔ یہ سلسلہ 1820 میں شروع ہوا جب برطانیہ نے ساحلی شیخوں کے ساتھ، یعنی گلف کے یا خلیج فارس کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں کے شیخوں کے ساتھ ایک بحری معاہدہ کیا۔ برطانوی مورخ جان پی کیری اپنی کتاب برٹش اینڈ دا گلف 1790 سے 1970 تک میں لکھتے ہیں کہ 1820 کے معاہدے نے نہ صرف پائریسی یعنی بحری قزاقی کو روکا، بلکہ پہلی بار ساحلی شیخوں کو ایک انفرادی سیاسی اکائیاں یعنی یونٹ کے طور پر تسلیم کیا۔ پھر 1853 میں ایک اور معاہدہ ہوا جسے مستقل امن معاہدہ کہا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے معروف مورخ ڈاکٹر عمر الرئیس کے مطابق اس معاہدے نے ان ریاستوں کو ٹروشل سٹیٹس
یعنی صلح کی ریاستوں کا نام دیا اور انہیں سیاسی طور پر عمان کی مرکزی سلطنت سے مزید دور کر دیا۔ لیکن اصل الگ کرنے والا معاہدہ جو بنتا ہے بعد میں وہ 1892 میں ہوتا ہے۔ برطانوی سرکاری دستاویزات کے مطابق جو برٹش لائبریری میں محفوظ ہے، 5 سے 8 مارچ 1892 کے خصوصی معاہدے کے تحت ان ساحلی ریاستوں کے یا ساحلی علاقوں کے شیخوں نے برطانیہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی غیر ملکی یا طاقت سے یا حکمران سے تعلق نہیں رکھیں گے اور اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا کسی کو نہیں بیچیں گے اور نہ ہی کوئی غیر ملکی ایجنٹ اپنے ہاں آنے دیں گے، بسنے دیں گے۔ یونیورسٹی آف ایکسٹر کی پروفیسر مارک والیس کا کہنا ہے کہ 1892 کا معاہدہ برطانوی جو استعماریت یا نیو کلونیلزم جو تھا اس نظام کی چال تھی، اس کلونیل دور کی، جس نے عملی طور پر ان ریاستوں کو برطانیہ کی نو آبادیات بنا دیا اور عمان سے ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ برطانویوں کا اصول تھا، سب جانتے ہیں، تقسیم کرو اور حکومت کرو، اور انہوں نے یہاں بالکل وہی کیا۔ اس وقت عمان کی مرکزی سلطنت خود کمزور تھی، اندر ہی اس کے اندر جو تقسیم تھی اس میں ایک امام تھے اور ایک سلطان، تو ان دونوں کے درمیان لڑائیاں چل رہی تھیں، اختلافات تھے، اور برطانیہ نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بہرحال اب آتے ہیں موجودہ دور میں۔ آج کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ وہی پرانی چالیں نئے روپ میں واپس آ گئیں۔ متحدہ عرب امارات، جسے ہم نے عرب ممالک میں شمار کیا تھا، آج اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی بن چکا ہے، اور اب تو یہ بات بالکل واضح کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ موجودہ جب اس کی ایران کے ساتھ تنازع ہوتا ہے، جب اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کرتے ہیں، تو متحدہ عرب امارات کی حفاظت کے لیے اسرائیل کے فوجی یہاں پر آئے تھے، جو یہاں کا پیٹریٹ یا ایئر ڈیفنس سسٹم چلا رہے تھے خود۔ تو ہاں بالکل اب یہ اسرائیل کا اتحادی ہے، یہ متحدہ عرب امارات سب سے بڑا اتحادی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا آپ نے۔ معروف سیاسی تجزیہ کار اور تجزیہ نگار جو ہیں جوڈا تاؤب نے 18 مارچ 2026 کو سیمافور نامی ایک جریدے میں لکھا کہ ابراہم معاہدوں کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات صرف سفارتی نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ جوائنٹ ڈیفنس، ایئر ڈیفنس سسٹم، انٹیلیجنس شیئرنگ اور اسرائیلی میزائل سسٹم کی تنصیب کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ مزید یہ کہ اسرائیلی اخبار ہارٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی زمین پر اب اسرائیل کے کم از کم 3 خفیہ ایئر ملٹری بیسز یا ایئر بیسز موجود ہیں، جو ایران کے خلاف آپریشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب پوری عوام غزہ میں بچوں کے قتل عام کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی، اسرائیل کو بدترین قرار دے رہی ہے، تو متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج متحدہ عرب امارات خلیج کی دیگر عرب ریاستوں میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اس سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ قطر تو پہلے ہی مخالف ہے، اور عمان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو یہ صورتحال مزید خطرناک اس لیے ہے کہ متحدہ عرب امارات نے نہ صرف اسرائیل کو اپنایا، بلکہ اس نے خطے میں سعودی عرب کے مفادات کے خلاف بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ یمن میں، لیبیا میں اور سوڈان میں متحدہ عرب امارات کی پالیسیاں اکثر خطے کی جو دوسری عرب حکومتیں ہیں، مثلا سعودی عرب کے ساتھ، ان کا ایک تصادم ہے۔ اور پھر آیا ایران کا معاملہ۔ جب امریکہ اسرائیل ایکسس نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی تو متحدہ عرب امارات کا کردار بہت جارحانہ رہا۔ برطانوی تھنک ٹینک RMI کے مارچ 2026 کے تجزیے کے مطابق 6 خلیجی ریاستوں میں سے صرف متحدہ عرب امارات اور بحرین نے ایران کے خلاف اسرائیلی جنگی کارروائیوں کی کھل کر حمایت کی، جبکہ سعودی عرب، عمان، قطر اور کویت نے سفارتی سطح پر اور بیانات کی حد تک بیچ کا راستہ اختیار کیا، مڈل وے، جبکہ حقیقت میں یہ بھی فوجی کارروائی میں شامل تھے ایران کے خلاف، جب ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے تھے۔ ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہو، لیکن کم از کم انہوں نے جارحانہ رویہ بیانات کی حد تک اختیار نہیں کیا تھا۔
تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آج ایران بھی متحدہ عرب امارات کے خلاف ہے اور سعودی عرب بھی اس سے ناراض ہے، اور پاکستان سے بھی اس نے حال ہی میں ایک دم سے اچانک اپنی رقم مانگ کر پاکستان کو ایک شرمندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال پاکستان کو امداد ملی اور اس نے قطر اور سعودی عرب سے لے کر اور IMF سے لے کر پیسے متحدہ عرب امارات کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑائی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات مکمل طور پر اسرائیل اور امریکہ پر انحصار کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی ریاست جس کی اپنی کوئی فوجی طاقت نہیں ہے، کوئی بڑی ملٹری پاور نہیں ہے، وہ دو بڑی طاقتوں کے سہارے بیٹھی ہے جو کبھی بھی اسے دھوکہ دے سکتی ہیں۔ ایسے میں سوال اٹھانا لازمی ہے کہ کیا متحدہ عرب امارات کو اسی طرح ایک الگ ریاست کے طور پر برقرار رہنا چاہیے، یا یہ رہ سکے گی، یا کیا اسے اپنی تاریخی اور فطری حیثیت کی طرف لوٹنا چاہیے، یعنی عمان کا حصہ بن جانا چاہیے؟ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کو خون خرابے کے بغیر کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار پاکستان کا ہے۔ جی ہاں، پاکستان۔ لیکن یہاں ایک بات میں ابھی آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں کہ پاکستان یہ کردار صرف اس صورت میں ادا کر سکتا ہے اگر وہ ایک سوورن ریاست کے طور پہ، ایک باقاعدہ آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے فیصلے ابھی بھی باہر سے ہوتے ہیں تو پاکستان یہ نہیں سوچ سکے گا، نہ اس پر عمل کر سکے گا جو میں اب یہاں پہ کہنے لگا ہوں۔ جب میں پاکستان کا ذکر کرتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے، لیکن پاکستان اور عمان کے تعلقات بہت پرانے اور بہت گہرے ہیں۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کے پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان کا شہر گوادر 1958 تک عمان کا حصہ تھا، اور پھر سلطان آف عمان نے اسے ایک معاہدے کے تحت 3 لاکھ پاؤنڈ میں پاکستان کو فروخت کیا تھا۔ اس کے علاوہ برطانوی دستاویزات جو ہیں اس میں فورن آفس 371/1493031 جو 1960 کی دستاویزات ہیں، اس کے مطابق سلطان آف عمان کی فوج میں پاکستانی نژاد بلوچوں اور پاکستانی تربیت کاروں، یعنی جو ملٹری ٹرینرز جو ہوتے ہیں، ان کی تعداد اس وقت 4000 سے زائد تھی عمان میں پاکستان سے گئے ہوئے لوگوں کی، جس میں ڈاکٹر، جونیئر کمیشن آفیسرز اور ٹیکنیکل ماہرین وغیرہ سارے شامل تھے۔ تو پاکستان کے ایک سابق وزیر خارجہ محمود قریشی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمان ہمیشہ سے پاکستان کا سب سے قریبی عرب دوست رہا ہے، اور آج بھی عمانی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں میں پاکستانی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اب ذرا تصور کریں کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب مل کر سلطان آف عمان کی مکمل عسکری اور اسٹریٹجک مدد کریں تو عمان کبیر کی تشکیل کا یہ عمل بغیر کسی فائرنگ کے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس کردار کی وجہ سے ایران کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ یہ پہلو بہت اہم ہے۔ ایران آج متحدہ عرب امارات کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن عمان کو کبھی بھی دشمن نہیں سمجھا۔ ایرانی جریدے تہران ٹائمز کے مطابق، اس کا ایک اداریہ ہے، اس میں لکھا گیا کہ عمان واحد خلیجی ریاست ہے جس نے ایران کے خلاف کسی بھی فوجی اتحاد میں شمولیت سے انکار کیا، اور ایران عمان کو ہمیشہ ایک معتبر دوست سمجھتا ہے۔ اور جامعہ تہران یعنی تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حسن احمدیان کے مطابق اگر پاکستان کسی نئے منصوبے کی قیادت کرتا ہے تو ایران اسے مثبت نظریے سے دیکھے گا، مثبت زاویے سے دیکھے گا، خاص طور پر اگر اس منصوبے سے خلیج میں اسرائیلی اثر و رسوخ کم ہوتا ہے، کیونکہ اب ایران کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس خطے میں اسرائیل کا جو بھی اثر بڑھ چکا ہوا ہے ابراہم اکارڈز کی وجہ سے یا متحدہ عرب امارات کی وجہ سے یا بحرین کی وجہ سے کم ہو، کیونکہ اس میں ایران اپنی سیکیورٹی محسوس کرتا ہے۔ سوچئے اگر عمان اور متحدہ عرب امارات متحد ہو جائیں تو کتنی بڑی طاقت وجود میں آئے گی۔ یہ ایک طرف خلیج عمان تک رسائی ہوگی اس کی، تو دوسری طرف خلیج فارس تک تجارتی گزرگاہوں پر مضبوط کنٹرول ہوگا۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی جو 2025 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی روزانہ خام تیل کی ترسیل کا تقریباً 21% جو حصہ ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، اور اگر یہ خطہ متحد ہو جائے
تو یہ نئی ریاست اس عالمی تجارت پر بے مثال کنٹرول حاصل کر لے گی۔ اس کے پاس وہ تیل اور گیس کے ذخائر ہوں گے جو دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کو چلاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اپنی خود مختار خارجہ پالیسی ہوگی جو اسرائیل یا امریکہ کے اشاروں پر نہیں چلے گی، اور اس میں ایران کو بھی سکون ہوگا، اس کو بھی اطمینان ہوگا، اور ساتھ ساتھ پاکستان عمان کا ایک بہترین دوست ہونے کے نتیجے میں یہاں کے مالی اور تیل کے وسائل سے بھی استفادہ کر سکے گا۔ جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ موجودہ متحدہ عرب امارات کے مسائل کتنے گہرے ہو چکے ہیں۔ اندرون ملک عوام میں اسرائیل مخالف جذبات بہت شدید ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی کے بڑے بڑے کاروباری شخصیات خلف الحبتور نے اپریل 2026 میں ایکس پر اپنے پیغام میں کھل کر لکھا کہ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ صرف اسرائیل کے مفاد میں ہے، عربوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسرائیلی اخبار یدعوت احرونوت نے مئی 2026 میں تسلیم کیا ہے کہ اپنی جو رپورٹ شائع کی اس میں تسلیم کیا کہ غزہ اور ایران جنگ کے بعد خلیج کے عوام میں اسرائیل مخالف جذبات میں 78% تک اضافہ ہو چکا ہے، اور صرف متحدہ عرب امارات کی حکومت ہی ہے جو باضابطہ طور پر اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے، اور جب عوام اپنے حکمرانوں کے خلاف ہوں تو کوئی بھی ریاست زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اگر متحدہ عرب امارات کے موجودہ حکمرانوں کو ختم کر کے وہاں پہ عوام کو اختیارات دیے جاتے ہیں تو وہ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیا کوئی بین الاقوامی قانون اجازت دے گا؟ کیا امریکہ خاموش بیٹھے گا؟ یقیناً یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب چھوٹی ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بیرونی دباؤ میں آ جاتی ہیں تو ان کا بڑی ریاستوں میں ضم ہو جانا کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 73 کے مطابق ہر قوم کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، اور غیر خود مختار علاقوں کو خود ارادیت کا اختیار دیا جانا چاہیے، حالانکہ عملی طور پر بڑی طاقتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ آج کے دور میں جب اسرائیل اپنی سرحدیں بڑھانے میں لگا ہے، امریکہ دنیا بھر میں اپنے ملٹری بیسز بنا رہا ہے، تو کیا خلیج کے مسلمانوں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی فطری وحدت کو بحال کریں، وہ امان کبیر بنائیں جو کبھی ان کی اصل شناخت تھی؟ مختصراً، جیسے کہ پاکستانی اسٹریٹجک ماہر ڈاکٹر معید یوسف نے ایک حالیہ تجزیے میں کہا، امان کبیر کا تصور کوئی پاگل پن یا رومانوی خیال نہیں، بلکہ یہ ایک سنجیدہ حکمت عملی ہے جو تاریخی حقائق، موجودہ جغرافیائی سیاسی ضروریات اور علاقائی مفادات پر مبنی ہے۔ یہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کا ایک راستہ بنتی ہے، جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایران کو بھی اعتماد میں لینے کا ایک اچھا طریقہ ہے، یہ سعودی عرب کے ساتھ بھی توازن پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس خطے کے عوام کو محفوظ اور خود مختار مستقبل دینے کا ایک وعدہ بھی ہے، اور اس میں پاکستان اپنی تاریخی اور عسکری جو بھی مہارت ہے وہ پوری کر سکتا ہے، ایک ذمہ داری والا کردار ادا کر سکتا ہے، ایک ضامن بن سکتا ہے، اور ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ ابھر سکتا ہے خلیجی ریاستوں کا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی پرانی سوچ سے باہر نکلیں اور نئے عملی حل کی طرف دیکھیں، کیونکہ موجودہ صورتحال میں خاموش بیٹھنا اور ویسے ہی چلتے رہنا جیسے کہ ہم چلتے آ رہے ہیں، یعنی اسٹیٹس کو برقرار رکھنا، اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ ہم ایک نئے راستے کا تصور کر لیں۔ نئے راستے کی صورت میں تصادم ہو سکتا ہے، امریکہ ناراض ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ناراض ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت ہم موجود یہاں کھڑے ہوئے گو مگو کیفیت میں یہ کریں یا نہ کریں وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نئے راستے کا اختیار کریں، آگے بڑھیں، امان کبیر کو تشکیل دینے میں اہم تاریخی کردار ادا کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔